اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ ہند جدید علم جنیات کی روح سے بالاتفاق برصغیر کی سرزمین پر 73,000 برس پہلے سے 55,000 برس قبل کی درمیانی مدت میں انسانوں کی آمد کا سراغ ملتا ہے جو افریقہ سے وارد ہوئے تھے، لیکن اثریاتی نقطہ نظر سے جنوبی ایشیا میں انسانی وجود کے اولین آثار 30,000 برس پرانے ہیں، جبکہ خوراک کی فراہمی، کاشتکاری اور گلہبانی وغیرہ کی ہنگاموں سے معمور باقاعدہ انسانی زندگی کا آغاز 7,000 قبل مسیح کے آس پاس ہوا۔ مہر گڑھ کے مقام پر جو اور گیہوں کی پیداوار کے آثار ملتے ہیں، اور ساتھ ہی ایسے قرائن پائے گئے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے فوراً بعد بھیڑ بکریوں اور گائے بیل وغیرہ مویشیوں کے پالنے کا رجحان پیدا ہو چکا تھا۔ 4500 قبل مسیح تک انسانی زندگی مختلف شعبوں تک پھیل چکی تھی اور بتدریج وادی سندھ کی تہذیب کی صورت میں دنیا کے نقشے پر ابھری۔ اس تہذیب کا شمار عہد قدیم کی اولین تہذیبوں میں ہوتا ہے۔ یہ قدیم مصر اور میسوپوٹیمیا کی تہذیبوں کی ہم عصر تھی۔ وادی سندھ کی تہذیب 2500 قبل مسیح سے 1900 قبل مسیح تک برصغیر کے اس خطہ میں پھیلتی اور پلتی پھولتی رہی، جو آج پاکستان اور شمال مغربی ہندوستان میں واقع ہے۔ شہری منصوبہ بندی، پکی اینٹوں کے مکانات، نکاسی، آب کا پختہ بندوبست اور آب رسانی کا عمدہ نظم اس تہذیب کی خصوصیات میں داخل ہے۔ قبل مسیح کے دوسرے ہزارے کے اوائل میں مسلسل قحط اور خشک سالی نے وادی سندھ کی آبادی کو منتشر ہونے پر مجبور کر دیا، اور یہاں کے باشندے متفرق طور پر بڑے شہروں سے دیہی مقامات پر منتقل ہو گئے۔ عین اسی دور میں ہند آریائی قبائل وسط ایشیا سے نکل کر خطے پنجاب میں وارد ہوئے، اور یہاں سے ویدک دور کا آغاز ہوتا ہے۔ اس عہد کا قابل ذکر انسانی کارنامہ ویدوں کی تدوین ہے، جن میں ان قبیلوں کی دیوی دیوتاؤں کی حمدیہ نظمیں مرتب کی گئی ہیں۔ ان قبیلوں میں ورن کا نظام بھی راج تھا، جو آگے چل کر ذات پات کی شکل میں سامنے آیا۔ اس نظام کے تحت ان آریائی قبیلوں نے ہندوستانی معاشرے کو پنڈتوں، جنگجوؤں، سرداروں اور کسانوں عوام میں بانٹ دیا، جس کے بعد مقامی آبادی کو ان کے پیشے کے ناموں سے بلایا اور حقیر سمجھا جانے لگا۔ یہ عقل مند، بہادر، طاقتور اور مہذب ہند آریائی قبائل پنجاب سے بڑھ کر دریائے گنگا کے میدانی علاقے تک پھیل گئے اور کاشتکاری کی غرض سے اس خطے کے جنگلوں کو مستہ میدانوں میں تبدیل کر دیا۔ ویدک متون کی تدوین تقریباً 600 قبل مسیح تک انجام تک پہنچی، اور اسی کے ساتھ ایک نئی بین علاقائی ثقافت کا ظہور ہوا۔ چھوٹے چھوٹے سردار یا جن پد آپس میں مل کر بڑی ریاستوں یا مہا جن پد کی شکل اختیار کرنے لگے، اور یوں وادی سندھ کی تہذیب کے خاتمے کے بعد دوبارہ برصغیر میں شہری آبادکاری کا آغاز ہوا۔ دوسری طرف اس دور میں متعدد مذہبی تحریکیں برپا ہوئیں، جن میں جین مت اور بدھ مت قابل ذکر ہیں۔ ان تحریکوں نے برہمینیت کے بڑھتے اثرات کی سخت مخالفت کی، اور ان ویدک رسوم کی افضلیت پر سوال اٹھانے لگے جنہیں صرف برہمن پنڈت کے ہاتھوں انجام دیا جاتا تھا۔ برصغیر کے معاشرے میں ان تحریکوں کے مخالفانہ افکار کا نفوذ بڑھا تو نئے مذہبی تصورات پروان چڑھنے لگے، اور ان کی کامیابی نے برہمن کو برصغیر میں پہلے سے موجود ثقافتوں اور تہذیبوں کو باہم ملا کر ایک نیا امیزہ تیار کرنے پر مجبور کر دیا، جو آگے چل کر ہندو مت کہلایا۔ چوتھی اور تیسری قبل مسیح کے دوران میں برصغیر ہند کے بیشتر حصہ کو آریائی نسل موریہ سلطنت نے فتح کر لیا۔ تیسری صدی قبل مسیح میں شمالی ہندوستان میں پراکرت اور پالی ادب کا
اور جنوبی ہند میں تمل اور سنگم ادب کا ارتقا شروع ہوا، اور ان زبانوں کا ادب اپنے جغرافیائی سرحدوں سے نکل کر ممالک غیر تک جا پہنچا۔ کلاسیکی عہد میں آگے 1500 برس تک ہندوستان کے مختلف خطوں پر متفرق بادشاہوں کا تسلط رہا، جن میں گپتا سلطنت کا عہد گناگو وجوہ سے ممتاز ہے۔ اس عہد میں ہندو مت اور اس کے مفکرین اثر نو ابھر کر سامنے آئے، ان کی سرگرمیاں بڑھیں اور برہمن کو پھر سے فروغ نصیب ہوا۔ انہی وجوہ سے یہ دور ہندوستان کا عہد زرین کہلاتا ہے۔ اسی عہد میں ہندوستانی تہذیب و ثقافت اور مذہب و تمدن کے مختلف پہلوؤں سے ایشیا کا بڑا خطہ متعارف ہوا۔ نیز جنوبی ہند کے مملکتوں نے بحری راستوں کے ذریعے مشرقی وسطی اور بحیرہ روم سے اپنے تجارتی روابط قائم کیے۔ چنانچہ اب جنوبی مشرقی ایشیا کا بڑا حصہ ہندوستان کی تہذیب و ثقافت سے متاثر ہونے لگا، اور اسی صورتحال نے آگے چل کر جنوب مشرقی ایشیا میں خالص ہندوستانی مملکتوں ہندوستان عظمیٰ کے قیام کی راہ ہموار کی۔ 7ویں اور 11ویں صدی عیسوی کے درمیان میں پیش آنے والے حوادث و واقعات میں سب سے اہم واقعہ سیگانا مقابلہ ہے، جس کا مرکز قنوج تھا۔ یہ مقابلہ پال سلطنت، راشٹرکوٹ سلطنت اور گرجر پتیہار سلطنت کے مابین 2 صدیوں سے زائد عرصہ تک جاری رہا۔ 5ویں صدی عیسوی کے وسط میں جنوبی ہند مختلف شاہانہ رزم آرائیوں کا مرکز کا توجہ بن گیا، جن میں بالخصوص چالوکیا، چول، پلو، چیر، پانڈیا اور مغربی چالوکیا قابل ذکر ہیں۔ 11ویں صدی عیسوی میں چول حکمران جنوبی ہند فتح کرنے کے بعد جنوب مشرقی ایشیا کے بعض حصوں سمیت سری لنکا، مالدیپ اور بنگال پر بھی حملہ آور ہوئے۔ قرون وسطی کے اوائل میں ہندوستانی ریاضیات، ہندی عربی نظام عدد نے عرب دنیا میں جاری فلکیات اور ریاضیات کی ترقی پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ 8ویں صدی کے آغاز میں برصغیر میں عربوں کی آمد ہوئی، انہوں نے افغانستان اور سندھ میں اپنی حکومت قائم کر لی۔ پھر 10ویں صدی کے اواخر اور 11ویں صدی کے اوائل میں محمود غزنوی کا وارد ہوا۔ سن 1226 میں وسطی ایشیا ترکوں نے سلطنت دہلی کی بنیاد رکھی، اور 14ویں صدی عیسوی کے اوائل تک شمالی ہند کے ایک بڑے حصے پر اپنے اقتدار مستحکم کر لیا۔ لیکن 14ویں صدی کے ختم ہوتے ہی ان کا زوال شروع ہو گیا۔ سلطنت دہلی کے زوال سے دکن سلطنتیں ابھریں۔ سلطنت بنگالہ بھی ایک اہم قوت کے طور پر نمودار ہوئی۔ اس کے بعد وجے نگر سلطنت، مملکت میواڑ، راجپوت ریاستیں اور سکھ مت کا ظہور ہوا۔ 16ویں صدی عیسوی سے عہد جدید کی ابتدا ہوتی ہے، جب مغلیہ سلطنت نے برصغیر ہند کے بڑے رقبہ کو اپنے زیر نگین کر کے دنیا میں صنعت کاری کے ابتدائی نمونے پیش کیے۔ 18ویں صدی کے اوائل میں مغلوں کا تدریجاً زوال شروع ہوا، جس کی بنا پر مرہٹوں، سکھوں، میسوریوں، نظاموں اور نوابان بنگالہ کی چھوٹی چھوٹی حکومتیں قائم ہوئیں۔ 18ویں صدی کے وسط سے 19ویں صدی کے وسط تک ہندوستان کے بیشتر علاقوں پر بتدریج ایسٹ انڈیا کمپنی قابض و متصرف ہو گئی۔ 1857 عیسوی کو تحریک آزادی کی زبردست لہر اٹھی، جو کامیاب نہ ہو سکی، اور اس کے بعد انگریز پورے ہندوستان پر قابض ہو گئے۔ جنگ عظیم کے بعد مسلم رہنماؤں اور ہندو رہنماؤں نے آزادی کی تحریکیں چلائیں۔